اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اس آیت کے حصے کرتے ہیں، اور اس آیت میں ہمیں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، تو پہلے ہم اس آیت کے دو مین حصے کریں گے۔ ایک حصہ وقف کی علامت تک ہوگا، یعنی قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آیت کے اختتام تک ہوگا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو جو پہلا حصہ ہم نے کیا ہے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اس کے الفاظ پہ بات کریں گے، اس لیے کہ اس کے مزید حصے ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں اس میں کوئی حرف عطف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، جملے مزید بن سکتے ہیں، لیکن میں بات حصوں کی کر رہا ہوں۔ تو جو آیت نمبر 33 کا پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے قالا، جو کہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف اور لام مادہ بہت دفعہ آ چکا ہے۔ قالا یقول قولا کہنا کے معنی میں۔ رب اسم ہے، اور یہاں پر یہ منادہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی ربی از اکول ٹو یا ربی۔ اور اگلا لفظ جو ہے وہ ہے السجن، جو کہ جیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ احبو جو ہے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، ہا با با مادہ، اور ہم جانتے ہیں کہ افعل التفضیل کا صیغہ جو ہے وہ کمپیریٹیو یا سپرلیٹیو ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ من کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے کمپیریزن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو احبو کے معنی ہوں گے زیادہ پسندیدہ ہونا یا زیادہ محبوب ہونا۔ الیہ جو ہے یہ الہ اور یا متکلم کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو میں نے آپ کے سامنے کھول کر لکھ دیا ہے۔ پھر اگلا لفظ جو ہے وہ مما ہے، یہ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے جو کہ من اور ما پر مشتمل ہے۔ من حرف جر ہے، اور ما جو ہے یہ اسم موصول ہے، اس لیے میں نے اسے بلو کلر میں آپ کے سامنے لکھا ہے۔ یدعوننی یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے، جس میں ایک لفظ یدعونا ہے، دوسرا نون ہے، اور تیسرا یا متکلم ہے۔ یدعونا فعل مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ جمع مذکر غائب کا صیغہ بھی یدعونا ہی بنتا ہے، لیکن یہاں پر کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ دال عین واو مادہ ہے، اور یہاں پر مادے کے تینوں حروف جو ہیں وہ قائم ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ کو دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اگر یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوتا نا، تو پھر مادے کے صرف دو حروف آپ کو دال اور عین نظر آ رہے ہوتے، واو جو تھا وہ آپ کو گرین کلر میں نہ نظر آتا، اس لیے کہ وہ واو جو ہے وہ ضمیر ہے جو آپ کو سیان کلر میں نظر آتی۔ یہاں پر آپ کو سیان کلر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ نون نظر آ رہا ہے، تو یہ نون جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد اگلا نون جو ریڈ کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے نون وقایا، جو کہ حرف ہے، اور اس کے بعد یا متکلم ضمیر منصوب متصل آپ کو نظر آ رہی ہے پرپل کلر میں۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی فعل کے بعد یا متکلم کی ضمیر استعمال ہوتی ہے تو نون صاحب بیچ میں آتے ہیں۔ اور آخری لفظ جو ہے وہ ہے الیہ، جو کہ الہ حرف جر اور ہا ضمیر مجرور متصل کا مجموعہ ہے۔ تو الحمدللہ جی، آیت کا جو پہلا حصہ تھا اس کے الفاظ پر ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے آیت کا، اس کے ہم واو عاطفہ کی مدد سے دو حصے بنا لیں گے۔ اس میں پہلا حصہ ہوگا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور دوسرا حصہ ہو جائے گا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے، اس میں واو حرف ہے، الا جو ہے یہ حرف استثناء نہیں ہے بلکہ یہ ان اور لا کا مجموعہ ہے، جس میں ان حرف شرط ہے اور لا جو ہے یہ نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کو بھی آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تصرف فعل مضارع آپ کو نظر آ رہا ہے، صاد را اور فا مادہ ہے، باب دعات سے استعمال ہوا ہے، صرفا یصرفو صرفن، جس کے معنی پھیرنا کے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو تصرف ہے وہ مجزوم یا اخف استعمال ہوا ہے، تو یہ مجزوم یا اخف کس وجہ سے استعمال ہوا ہے؟ ان شرطیہ کی وجہ سے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے
وہ ہے انی. یہ انی جو ہے یہ بھی ان حرف جر اور نون وقایا اور یا متکلم کا مجموعہ ہے. ان حرف جر ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور اس کے بعد جب یا متکلم کی ضمیر مجرور متصل استعمال ہوتی ہے تو درمیان میں نون وقایا کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور پھر دونوں نونوں کو مرج کر کر اس کو انی بول دیا اور لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے قید، جو کہ چال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم ہے، اور قید کا لفظ ہنہ ضمیر مجرور متصل کی طرف مضاف ہے، اور ہنہ جو ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے. اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے اسبو. اسبو صاد با اور واو مادے پر مشتمل یہ فعل ہے. باب نون سے خان صاحب بتا رہے ہیں کہ سبا و یسبو تبدیلی کے بعد سبا یسبو جس کا مصدر سبوون بنتا ہے، اس کے ایک معنی کسی کی طرف مائل ہونا اور دوسرے معنی بچپن کی طرف مائل ہونا یعنی نابالغ ہونا کے ہیں، لیکن یہاں پر یہ مائل ہونا، کسی کی طرف مائل ہونا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور مزید نیچے خان صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسبو مضارع مجزوم میں واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور آیت کا ریفرنس بھی یہی دیا گیا ہے. الہ حرف جر ہے، اور الہ حرف جر کے بعد جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے جو کہ ہنہ تھی، لیکن ماقبل یا ساکن ہونے کی وجہ سے اس ہنہ کو ہنہ لکھا اور پڑھا گیا حفص کی قراءت میں. تو الحمدللہ جی جو دوسرا حصہ تھا اس کے پہلے حصے کے الفاظ پر ہم نے بات کر لی. اب دوسرے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں، اور اس میں پہلا لفظ ہے واو جو کہ حرف ہے. اکن جو ہے یہ کاف واو نون مادے کو استعمال کرتے ہوئے باب نصر ینصرو سے کانا یکونو میں واحد متکلم کا صیغہ ہے، جو کہ اکونو تھا، لیکن جب ہم نے اکونو کو اخف کیا تو وہ اکون ہو گیا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے جب وہ اخف یا مضموم ہوتے ہیں تو وہ پیش جو ہے علامت سکون سے تبدیل ہو جاتی ہے. تو جب یہ اکون ہوا تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک لفظ میں دو ساکن اکٹھے نہیں آ سکتے، تو ایک ساکن کو نکالا جاتا ہے، اور زور یہ بھی ہم جانتے ہیں کمزور پہ چلتا ہے، لہٰذا واؤ کو نکال دیا گیا تو یہ بچ گیا اکن. تو یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ مجزوم استعمال ہوا ہے. من الجاہلین میں من حرف جر ہے، اور من حرف جر کے نون ساکن کو آگے ملانے کے لیے زبر دی گئی ہے، اور آخری لفظ جو ہے ہمارا اس آیت کا وہ ہے الجاہلینہ جو کہ الجاہل کی جمع ہے، اور الجاہل یا جاہل جو ہے یہ جیم ہا اور لام مادے سے صیغہ صفت اسم الفاعل کا صیغہ ہے. اور جاہل لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں اردو میں مستعمل ہے، لیکن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. اردو میں ہم اس کو عالم کے مقابلے میں بولتے ہیں، یعنی ایک ہے جاننے والا اور نہ جاننے والا جو ہے وہ جاہل کہلاتا ہے. اردو کی میں بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی عربی زبان میں ہم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ میں اس کو دیکھ لیں گے. تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات ہم نے تفصیل سے کر لی ہے. اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف کہ انہوں نے اس آیت یعنی آیت نمبر 33 کے حوالے سے کیا چیزیں ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے. تو شرح المفردات میں بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے سبا الیہ یسبو سبوون و سبوتن، اس کے معنی لکھ رہے ہیں مالا الیہ واشتاقا فہوا صابن. تو سبا یہ بتا کر ماضی کا صیغہ بتا دیا انہوں نے، الیہ بتا کر بتایا یہ گیا ہے کہ الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور یسبو جو ہے یہ مضارع بتایا گیا جس سے ہمیں باب بھی پتہ چل گیا، اور ہم نے خان صاحب کی ڈکشنری میں اس کو تفصیل سے دیکھ لیا تھا کہ سواد با اور واو مادہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے تو سبا و یسبو، اور پھر تبدیلی کے بعد سبا یسبو بن جاتا ہے. سبوون اور سبوتن اس کے مصادر دو بیان کیے گئے ہیں، اور معنی بتائے گئے ہیں مالا الیہ یعنی مالا یمیلو میلن مائل ہونا. مالا الہی کے معنی ہوں گے وہ اس کی طرف مائل ہو گیا، اور اشتاقہ جو کہ شین و اور قاف مادے سے استعمال ہوا ہے باب افتعال میں، اشتاقہ یشتاقو، اور یہ بھی الہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہو جاتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں دلچسپی رکھنا یا دل چاہنا یا مشتاق ہونا. اس کے بعد فہو صابن سے بتا رہے ہیں کہ اسم الفاعل کا صیغہ جو بنے گا سبا یسبو سے وہ بنے گا صابن، جو کہ اس میں منقوص کا صیغہ ہے، اور یہ اصل میں صابی ون تھا جو کہ صابن کے طور پہ مرفوع اور مجرور استعمال ہوتا ہے، جبکہ منصوب جو ہے یہ صابین ہی استعمال ہوگا.
اور واو یا میں تبدیل ہو جائے گی اس لیے کہ اس سے پہلے زیر ہے۔ تو انفارمیشن شرح المفردات میں سبا یسبو کے حوالے سے ہمارے سامنے آ گئی۔ اگلا لفظ ہے جی الجہل، اور الجہل کے معنی انہوں نے لکھے ہیں کہ یہ خلاف العلم ہے، یعنی علم کا اپوزٹ ہے، اور جاہلہ فعل ماضی بیان کر رہے ہیں اس لفظ سے، فلان اس کا فاعل بتا رہے ہیں، اور یجہلو اس کا فعل مضارع ہے، یعنی جاہلہ یجہلو جہلن و جہالتن، جہلن اور جہالتن دو مصدر بیان کیے ہیں، اور مزید بتا رہے ہیں کہ من باب سمیہ، یہ سمیہ باب سے ہے، فہو جاہل، اور اس سے اسم الفاعل کا صیغہ جو بنے گا وہ جاہل بنے گا، اور جاہل کی جمع جو ہے وہ جہال آتی ہے جو کہ ایک جمع مکسر ہے۔ تو جہل میننگز اس کے بتا دیے کہ یہ علم کا اپوزٹ ہے، یعنی علم کے معنی جاننا کے ہوتے ہیں تو جہل کے معنی نہ جاننا کے ہوں گے۔ اور پھر مزید بتا رہے ہیں کہ والمراد بالجاہلین ہنا، یہاں پر الجاہلین سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر مراد ہے من یعمل عمل الجہالی، وہ جو جاہلوں کا عمل کرتا ہے۔ اصل میں یہاں پر ایک پوائنٹ اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ یہ جو جملہ ہے وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ، اس کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور پیغمبر جو کہ علم کا علمبردار ہوتا ہے، اس کا یہ کہنا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، تو اس کو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہاں پر پھر مراد یہ لی گئی ہے کہ جاہلوں کے کام جیسا کام کرنے والا ہو جاؤں گا، تو یہ ایکسپلین انہوں نے یہاں پر اس انداز میں کر دیا ہے۔ اس کے بعد آخری لفظ جو ہے وہ شرح المفردات کا، وہ بتا رہے ہیں دعاہ الی الشیء یدعوہ اور دعوتن۔ دعا یدعو سے تو فعل ماضی اور مضارع میں پتہ چل رہا ہے، دال عین واو اس کا مادہ ہے جو کہ مضارع میں آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، لیکن ماضی میں وہ واو جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو گئی ہے۔ متعدی فعل ہے اس لیے مفعول بہ آپ کو ضمیر ساتھ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، بلانا کے معنی ہوتے ہیں اس کے، اور الی الشیء سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرف بلایا جائے گا وہ الہ کے ساتھ استعمال ہوگا، اور مصدر دعوتن لکھ دیا ہے، اور میننگز بتا رہے ہیں اب اس کے کہ حثہ علی قصدہ۔ اس کے معنی کچھ یوں کیے جا سکتے ہیں کہ کسی چیز، کسی رستے کا قصد کرنے پر کسی کو ابھارنا۔ یقالو کہا جاتا ہے کہ دعاہ الی القتال، اس نے اسے قتال کی دعوت دی، یعنی اس نے اسے قتال کی طرف، قتال کرنے کی طرف، قتال کرنے کا ارادہ کرنے پر ابھارا۔ یعنی سمپل ہمارے الفاظ میں اردو میں سے دعوت دینا کے معنی میں ہم لے سکتے ہیں، اور دعاہ الی الصلاۃ کا ترجمہ ہوگا اس نے اسے نماز کی دعوت دی۔ تو الحمدللہ جی شرح المفردات میں ہم نے سارے الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں ایضاحات النحویہ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے مما، اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اصلہ من و ما، یعنی اس کی اصل جو ہے وہ من اور ما ہے، یعنی یہ من اور ما کا مجموعہ ہے۔ یدعوننی لفظ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ الفاعل ہنا نون النسوہ، یدعونا میں فاعل جو ہے وہ نون نسوہ ہے۔ میں تفصیل سے اس پہ بات کر چکا ہوں، اب ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی زبانی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ والضمیر یعود، اور ضمیر لوٹے گی کس کی طرف؟ علی امرأۃ العزیز والنساء الاخر، عزیز مصر کی بیوی اور دوسری عورتوں کی طرف، یعنی یدعونا میں جو نون ہے یہ فاعل ہے، ضمیر ہے، اور یہ ضمیر عزیز مصر کی بیوی اور دوسری عورتوں کی طرف لوٹے گی۔ یدعونا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ وزنہ یفعلنا، اس کا وزن جو ہے وہ یفعلنا ہے۔ اما فی الرجال یدعونا، جہاں تک فی الرجال یدعونا کا تعلق ہے تو فیدعونا وزنہ یفعونا، تو یدعونا جو مذکر کے لیے استعمال ہوگا نا اس کا وزن یفعونا ہوگا۔ یہ میں بات تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ یہ اصل میں یدعونا تھا، دو واو اکٹھے ہو گئے، دو حروف علت اکٹھے ہو گئے، تو فعل ناقص کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی صیغے میں دو حروف علت اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اور مادے کا حرف علت ڈراپ کرنے کے بعد حرکت دیکھی جاتی ہے کہ پیچھے حرکت کیا تھی۔ اگر زبر ہوتی ہے تو صیغہ تیار ہوتا ہے، اگر زبر نہ ہو تو پھر صیغے کے حرف علت کے مناسب حرکت لگائی جاتی ہے۔ تو یہاں سے جب واو ڈراپ ہوا تو پیچھے پیش تھی، لہٰذا اس پیش کو مٹایا گیا، اور صیغے کا حرف علت جو واو تھا اس کے مناسب پیش حرکت دوبارہ لگائی گئی، تو وہ صیغہ بن گیا یدعونا۔ تو اس میں اصل میں مادے کا تیسرا حرف گرا ہوا ہے، جبکہ جمع مؤنث غائب کے صیغے میں وہ مادے کا تیسرا حرف اپنی جگہ پر قائم ہے، اس لیے آپ وزن دیکھ لینا، یفعلنا،
یہاں پر آپ کو فا، عین اور لام تینوں حروف مادے کے لیے نظر آ رہے ہیں، جبکہ یفعون میں آپ کو فا اور عین نظر آ رہے ہیں، صرف مادے کے 2 حروف، جبکہ تیسرا حرف موجود نہیں ہے۔ اور اسے بیان کریں کہ لامہ محذوفہ، اس کا لام جو ہے وہ محذوف ہے، والواو فاعل، اور واو جو ہے وہ فاعل ہے، والنون علامت الرفع، اور یہ جو نون ہے یہ رفع کی علامت ہے۔ کیونکہ گرامر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر نون موجود ہے تو فعل مضارع مرفوع ہے، اور اگر نون گرا ہوا ہے تو فعل مضارع جو ہے وہ منصوب ہے یا پھر مجزوم ہے۔ اور پھر مزید بتا رہے ہیں کہ اذ الاصل یدعون مثل یسجدون، تو یہ یدعون جو ہے یہ یسجدون کی مثل تھا، اور میں نے اس کی تفصیلاً وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اس کے بعد مزید بتا رہے ہیں کہ وفی اور النساء یدعون، یعنی النساء یدعون اگر جملہ آپ کے سامنے ہو تو اس جملے میں الواو لام الفعلی، یہاں پر جو واو ہے وہ فعل کا لام کلمہ ہے، والنون فاعل، اور نون جو ہے وہ فاعل ہے، وہو علی وزن یفعلن، اور یہ یفعلن کے وزن پر ہے، مثل یسجدنا، یسجدنا کی مثل، فلا حذف فیہ، لہذا اس میں کچھ بھی حذف نہیں کیا گیا، اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد مزید بتا رہے ہیں کہ الا تصرف میں الا اصلہ ان الشرطیہ ولا النافیہ، یعنی الا جو ہے یہ ان شرطیہ اور لا نافیہ کا مجموعہ ہے، وہ تصرف مجزوم، اور تصرف فعل جو ہے یہ مجزوم ہے کس کی وجہ سے؟ بھی ان کی وجہ سے، ان شرطیہ کی وجہ سے۔ اسبو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جواب الشرط ہے اور مجزوم ہے، یعنی اس کے مجزوم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ جواب شرط کے طور پہ استعمال ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی جواب شرط فعل مضارع ہوتا ہے تو وہ مجزوم ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ اور مزید بتا رہے ہیں کہ وہ علامت جزم ہی حذف اللام، اور اس کے جزم کی علامت جو ہے وہ لام کا حذف ہونا ہے، یعنی فعل ناقص جو ہے جب بھی ہمارے نزدیک اخف اور ان کے نزدیک مجزوم ہوتا ہے تو حرف علت جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، یعنی لام کلمہ گر جاتا ہے۔ اکن اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ معطوف ہے کس پہ؟ اسبو پر، تو اسبو پر عطف ہو رہا ہے اکن فعل کا۔ تو الحمدللہ جی ایضاحات النحویہ بھی ہماری طرف سے مکمل ہو گئی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اس میں قال فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہ ضمیر جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب قال فعل اور فاعل آ گیا ہے، مفعول بھی چاہیے، مقول القول چاہیے، تو وہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے کہ رب سجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جس میں ربی جو ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں یا ربی تھا، یا حرف ندا وہ بھی محذوف ہے، اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ یا حرف ندا جو ہے قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور جو منادہ ہوتا ہے وہ قائم مقام مفعول بھی کے ہوتا ہے۔ تو یا حرف ندا محذوف ہے، اور یہ جو ربی آپ کو خالی نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ یا متکلم جو ہے لگی ہوئی تھی وہ محذوف ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی منادہ وہ مضاف ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو اور پھر وہ اسم حرف ندا کے لیے منادہ بھی بن رہا ہو، تو اس اسم کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر رب کا لفظ جو ہے وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے اور پھر وہ منادہ بھی بن رہا ہے، تو اس کو یا ربی ایک صورت میں پڑھا جائے گا، یا ربیہ دوسری صورت میں پڑھا جائے گا، یا ربی تیسری صورت میں پڑھا جائے گا جو کہ یہاں پر استعمال ہوئی ہے، یا ربا چوتھی صورت میں پڑھا جائے گا، یا ربا پانچویں صورت میں پڑھا جائے گا۔ تو یہاں سے حرف ندا بھی حذف کیا گیا ہے اور یا متکلم بھی حذف ہوئی ہے۔ تو بہرحال یا حرف ندا جو ہے وہ محذوف ہے، اور یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ربی جو ہے یہ منادہ ہے جو کہ قائم مقام مفعول بھی کے ہے، اور پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن گیا، جس کا جواب ندا یا مقصود بھی ندا آگے آ رہا ہے، اور وہ ہے السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اب ہم مقصود بن ندا کو یا جواب ندا کو انالائز کریں گے۔ اس میں السجن جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے اس لیے کہ مرفوع ہے اور معرفہ بھی ہے، اور خبر اس کی آ رہی ہے احبو۔ احبو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ صیغہ اسم تفضیل کا ہے، اور کمپیریزن کے لیے جب یہ آتا ہے تو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا آگے آپ کو مما نظر آ رہا ہے۔
لیکن احبو کے ساتھ جو الیہ آپ دیکھ رہے ہیں جار مجرور کا مجموعہ، یہ احبو اسم تفضیل کے متعلق ہو جائے گا، اور مما یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں من حرف جر ہے اور ما جو ہے اسم الموصولہ ہے، لہٰذا یہاں پر ما اسم الموصول جو ہے وہ محلن مجرور ہوگا، اور پھر یہ جار مجرور جو ہے یہ بھی متعلق ہو جائے گا احبو صیغہ اسم التفضیل کے۔ لیکن آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ما اسم الموصول جو ہے کبھی اکیلا نہیں آتا، ہمیشہ اس کے بعد صلہ آتا ہے، تو جو صلہ آ رہا ہے وہ ہے یدعوننی الیہ۔ اب اس صلۃ الموصول کو ہم انالائز کریں تو اس میں یدعونا فعل با فاعل ہے، نون ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یا جو ہے ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بہ ہے۔ الیہ جار مجرور کا مجموعہ ہے اور یہ متعلق ہے یدعونا فعل کے، اور یدعونا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلن مجرور بن رہا ہے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے احبو صیغہ اسم التفضیل کے، اور صیغہ اسم التفضیل احبو اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر خبر بن رہا ہے السجن مبتدا کے لیے، اور یہ میں نے آسان ترکیب کی ہے، ورنہ احبو جو صیغہ اسم تفضیل ہے اس کے حوالے سے بھی ایک لمبی ترکیب کی جاتی ہے کہ اس کا بھی فاعل ہوگا جو کہ ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے، اور پھر وہ ایک جملہ سا شبہ جملہ سا بنا کر جو ہے وہ خبر بنایا جائے گا۔ تو بہرحال میں نے آسان کر دیا اس کو کہ السجن مبتدا احبو خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ مقصود بندا یا جواب ندا ہو گیا، اور پھر ندا اور جواب ندا مل کر یہ مفعول بہ مقول القول بنا قال فعل کے لیے، لہٰذا محلن منصوب کہلائے گا، اور پھر قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ پہلا حصہ جو ہے ہم نے اس کا انالیسز اعراب کے اعتبار سے بھی کر لیا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں واو عاطفہ ہم قرار دے دیں گے، ان شرطیہ ہے، لا نافیہ ہے، تصرف فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور انی جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ یہ تصرف فعل کے متعلق ہو گیا۔ قیدہ ہنہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ تصرف فعل کے لیے مفعول بہ بن جائے گا، اور تصرف فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن جائے گا، جس کا جواب و شرط آگے آ رہا ہے جو کہ اسبو الیہن ہے۔ اس میں اسبو فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور الیہن جو ہے جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا اسبو فعل کے، اور اسبو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط بن جائے گا شرط کے لیے، اور پھر شرط اپنے جواب و شرط سے مل کر اس جملے کا عطف ہم کر دیں گے پچھلے جملے پر۔ اور آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اس میں واو عاطفہ ہے، اکن یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور جب بھی کانا آتا ہے ہم جانتے ہیں اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، تو اکن میں جو انا ضمیر مرفوع متصل ہے وہ اس کا اسم ہے، اور خبر جو ہے وہ آ رہی ہے من الجاہلین جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے۔ تو کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور اس اکن کا عطف جو ہے ہم اسبو فعل پر کر دیں گے، تو گویا یہ ریلیٹڈ ہے اسبو کے ساتھ۔ تو یوں ہماری یہ آیت جو ہے پوری طرح سے انالائز ہو جائے گی۔ تو ہم نے اپنی ورکنگ کر لی، اپنی ایفرٹ کر لی، اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے جملوں کے اعراب کو کس طرح شو کیا ہے۔ تو محمود صافی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ قالا جو جملہ بن رہا ہے پہلا یہ لا محل لا استنافیہ ہے، اور جملۃ الندا یہ لا محل لا اعتراضیہ دعائیہ، اس کو انہوں نے جملہ اعتراضیہ دعائیہ قرار دیا ہے، اور جملہ السجن احبو اس کو فی محل نصب مقول القول قرار دیا ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی آپ کو نظر آ گئی ہے کہ احبو والا جملہ جو ہے اس کو انہوں نے مقول القول بنایا ہے، اور وہ جو ربی والا جملہ بنتا ہے ندا اور جواب ندا سے مل کر اس کو انہوں نے اعتراضیہ دعائیہ قرار دے دیا ہے۔ بہرحال اگلا جملہ یدعوننی الیہ جو ہے اس کو صلۃ الموصول بنایا ہے ما کے لیے، الا تصرف انی اس کو عطف کر دیا مقول القول پر، اور اسبو الیہن کو جواب و شرط قرار دیا ہے انہوں نے، اور اکو من الجاہلین والے جملے کو انہوں نے عطف قرار دے دیا ہے اسبو فعل پر۔ تو الحمدللہ جو ایفرٹ ہم نے کی تھی اس سے وہ تقریباً ملتی جلتی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 33 ہماری مکمل ہو گئی ہے ہر اعتبار سے، اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ترجمہ بیان کر رہے ہیں کہ قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب، السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ،
اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا اسبو الیہن تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 ہم نے مکمل کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 34 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔